السلام علیکم. میں ریکارڈ کر رہا تھا اور لگتا ہے آپ نے فون ہی بند کر دیا. یہ مناسب بات نہیں, بات پوری سننی چاہیے. میں نے آپ کو اس میں بتایا ہے کہ دیکھیے آپ نے جو دلیلیں دی ہیں, یہ دلائل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. ایک جو بکریوں والا معاملہ آپ پیش کر رہے ہیں, ابو سعید خدری والی روایت, تو کیا بحرین میں بکریاں لینے آ رہے ہیں کسی کافر کو دم ڈالنے کی وجہ سے, یا امامت اور مؤذن کے اوپر نوکری تلاش کرنے کا ارادہ آپ کا؟ تو یہ دلیل تو آپ کی نہیں بنتی ہے. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, تو وہ تو کوئی نماز پڑھانے کی انہوں نے اجرت نہیں طے کی تھی, نہ اذان کی تھی. وہ تو ایک جس طرح صدر مملکت ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے, ایک ملک کا خلیفہ ہوتا ہے, وہ بھی پہلے انہوں نے اپنا سامان اٹھایا کپڑا اور بیچنے کے لیے جب جا رہے تھے, تو عمر بن خطاب نے اور کچھ اور لوگوں نے روک کے کہا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو مملکت کون چلائے گا؟ تو بڑی مشکل سے وہ راضی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, ایک مزدور مدینے میں جتنی مزدوری لیتا ہے, سب سے چھوٹی مزدوری میرے لیے اتنی رکھ دو. تو انہوں نے کہا بھائی اس سے آپ کا کیسا گزارا ہوگا؟ انہوں نے کہا اگر گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا. تو یہ ذہن تھا ان لوگوں کا. اور آپ کی اطلاع کے لیے جب فوت ہوئے تو وصیت کر کے گئے اپنے بیٹے کو, عبد الرحمن کو, کہ میرا فلاں وہ مکان ہے اس کو بیچ کے بیت المال سے ٹوٹل جمع کرنا کتنا لیا ہے اس دوران خلافت, تو وہ سارا واپس کر دینا. یہ مولوی صاحب نہیں بیان کرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا, تو وہ وظیفہ جو انہوں نے مقرر کیا تھا وہ بیت المال اتنا زیادہ ہو گیا تھا مالک نعمت کی وجہ سے کہ سب کا لگا تھا. بدری صحابہ کا سب سے زیادہ لگا تھا, اور پھر خواتین تک کا لگا تھا, امہات المومنین کا لگا تھا, بچوں تک کا لگ گیا تھا. جیسا بچہ پیدا ہوتا تھا اسی وقت اس کا وظیفہ لگ جاتا تھا. تو کیا یہ نمازیں پڑھاتے تھے بچے, یا خواتین نمازیں پڑھاتی تھیں؟ تو آپ کی یہ دلیل نہیں بنتی ہے. اللہ کا خوف کریں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ علم جو مالک کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, آخرت کے لیے ہونا چاہیے, اگر کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر ہڈی ہوگی, گوشت نہیں ہوگا. تو یہ معاملات ہیں سارے. آج یہ سارے اجرتی بن گئے ہیں, بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں, سلفی ہوں, یہاں کے حنبلی ہوں, سعودی ہوں, گلف کے جتنے یہ یعنی عربی مولوی ہوں یا اجمی مولوی ہوں, یہ سارے کے سارے اجرت لیتے ہیں دین کے اوپر. یہ حرام خور ہیں, اسی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. یہ امام تو کیا یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے. اب تو دین کے اوپر کمانا نہیں ہے, بلکہ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے دین کے اوپر لگانا ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. دین اسلام تو یہ ہے. یہ معاملہ ہے, پوری بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ اجرت کے چکروں میں رہیں گے تو پھر ظاہری بات ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو آخرت سے, جنت سے کوئی غرض نہیں ہے, اور جہنم کی آگ کو آپ نے ترجیح دی ہے جنت کے اوپر, اور اللہ کے عذاب کو ترجیح دی ہے اس کی مغفرت کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اب آپ کا جو بھی دل کرتا ہے کریں بھائی, حجت تمام ہے آپ کے اوپر.